آج ہم ایک ایسے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں جو اکثر پوچھا جاتا ہے، لگتا سادہ ہے مگر ہے نہیں۔ ایرانی انقلاب میں امریکہ کا کردار کیا تھا؟ جی، کیا انہوں نے آیت اللہ خمینی کو لانے میں مدد کی یا وہ شاہ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ معاملہ واقعی اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ اچھا آپ 70 کی دہائی کے آخر کا تصور کریں۔ جی، سرد جنگ عروج پر تھی، دنیا واضح طور پر 2 کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی، امریکہ اور سوویت یونین۔ بالکل۔ اور شاہ کا ایران وہ امریکہ کا ایک بہت اہم اتحادی تھا خطے میں، ایک ستون سمجھ لیں۔ لیکن ان کی حکومت اندرونی طور پر کمزور ہو رہی تھی اور واشنگٹن میں تشویش بڑھ رہی تھی۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس نے امریکی سوچ کو یوں کہیں کہ سمت دی۔ شاہ کے خلاف اصل میں کون کون کھڑا تھا اس وقت ایران میں؟ بنیادی طور پر 3 بڑے گروہ تھے۔ ایک تو قوم پرست تھے، پھر کمیونسٹ تھے، خاص طور پر سوویت یونین کی حامی تودا پارٹی۔ جی۔ اور تیسرا وہ گروہ جو آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ابھر رہا تھا، یعنی مذہبی طبقہ۔ صحیح۔ تو امریکہ کے لیے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے، کس کی حمایت کی جائے یا انتظار کیا جائے۔ ٹھیک۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پردے کے پیچھے جو رابطے ہوئے، جو سفارتکاری ہوئی، وہ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آئیے ذرا ان تفصیلات میں چلتے ہیں۔ یہ بات جان کر کافی حیرت ہوتی ہے کہ آیت اللہ خمینی نے خود امریکہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں۔ سن 1963 میں جب وہ نظر بند تھے، انہوں نے تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے ذریعے امریکی صدر کینیڈی کو پیغام بھیجا تھا۔ بالکل۔ اور پیغام یہ تھا کہ وہ ایران میں امریکی مفادات کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ سوویت اثر و رسوخ کے مقابلے میں امریکی موجودگی کو ایک طرح سے ضروری سمجھتے ہیں، توازن کے لیے۔ جی، لیکن وہ پیغام صدر کینیڈی کے قتل کی وجہ سے ان تک پہنچ نہیں پایا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1979 کے شروع میں جب انقلاب ایران میں یوں سمجھیں جڑ پکڑ چکا تھا، تو خمینی نے پیرس میں اپنی جلاوطنی سے صدر جمی کارٹر کو دوبارہ پیغام بھیجا۔ اچھا؟ دوبارہ؟ جی۔ اور اس بار انہوں نے ایک بہت اہم یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو تیل کی فراہمی منقطع نہیں کریں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ بالکل، یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ماضی میں تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا چکا تھا۔ تو امریکیوں کو یہ سن کر لگا ہوگا کہ شاید خمینی ایک قابل قبول متبادل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر کمیونسٹوں کے مقابلے میں۔ جی، ان کی خفیہ ایجنسی CIA کا اندازہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ 70 سالہ بزرگ خمینی شاید خود براہ راست حکومت نہیں چلائیں گے۔ اچھا؟ بلکہ اپنے وہ جو مغربی تعلیم یافتہ نسبتاً معتدل ساتھی تھے، جیسے ابراہیم یزدی یا صادق قطب زادہ، انہیں آگے کریں گے۔ تو ایک امید تھی کہ شاید ان کے ساتھ کام کیا جا سکے۔ اور اسی دوران وہ جو پس پردہ رابطوں کی بات آپ نے کی، وہ مزید ٹھوس شکل اختیار کرنے لگے۔ بالکل۔ پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل میں خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح۔ امریکی سفارت خانے کے ایک اہلکار تھے وارن زیمرمین، اور خمینی کے نمائندے تھے ابراہیم یزدی۔ ان کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ کیا پیغامات تھے؟ خمینی نے مزید یقین دہانیاں کرائیں کہ نیا ایران غیر جانبدار رہے گا، سوویت بلاک میں نہیں جائے گا، امریکہ کا پولیس مین نہیں بنے گا، انقلاب کو دوسرے ممالک میں پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور امریکی مفادات کا خیال رکھے گا، سوائے ایک چیز کے، اسرائیل کے معاملے پر ان کا موقف واضح طور پر مخالف تھا۔ اچھا، تو ان یقین دہانیوں کے بدلے میں امریکہ کیا پیشکش کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا؟ امریکہ نے 2 بڑے قدم اٹھائے۔ پہلا، انہوں نے یورپ میں امریکی افواج کے ڈپٹی کمانڈر جنرل رابرٹ ہوئیزر کو فوراً تہران بھیجا۔ تہران؟ کس لیے؟ تاکہ وہ ایرانی فوج کے اعلیٰ افراد سے ملیں اور انہیں کسی قسم کا مارشل لاء لگانے یا کوئی بڑی پرتشدد فوجی کارروائی کرنے سے باز رکھیں۔ اچھا۔ اور دوسرا قدم یہ تھا کہ انہوں نے شاہ ایران رضا پہلوی کو مشورہ دیا کہ وہ ملک سے ایک طویل چھٹی پر چلے جائیں، جو انہوں نے کیا۔ لیکن کیا تمام معاملات پر اتفاق ہو گیا تھا ان ملاقاتوں میں؟ نہیں، ایک بہت اہم نقطہ تھا جس پر آپ کہہ سکتی ہیں ڈیڈ لاک تھا۔ وہ کیا تھا؟ خمینی چاہتے تھے کہ ایرانی فوج ان کی واپسی سے پہلے ہی انہیں غیر مشروط طور پر اپنا کمانڈر ان چیف تسلیم کر لے۔ اچھا۔ فوج جو تھی وہ براہ راست تصادم نہیں چاہتی تھی، وہ مذاکرات پر آمادہ تھی،
لیکن خمینی کی واپسی کے بعد تو بیچ کا راستہ نہیں نکلا؟ امریکہ نے کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ خمینی کو پیغام پہنچایا جائے کہ وہ واپس آ کر فوج کی قیادت سے ملیں اور کوئی درمیانی راہ نکالیں، لیکن وہ قسمت کا کھیل دیکھیں، یہ پیغام تہران میں فائلوں کے نیچے کہیں دب گیا اور پیرس میں خمینی تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ اوہ، یعنی یہ پیغام پہنچا ہی نہیں؟ جی نہیں پہنچا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا انتظامی مسئلہ کیسے تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ بالکل، تو اسی غیر یقینی صورتحال میں 1 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی تہران واپس آئے، جی، اور فوج نے، جس میں شاید جنرل ہوئیزر کی کوششوں کا بھی دخل تھا، ان کا راستہ نہیں روکا۔ بالکل، فوج نے راستہ نہیں روکا۔ تو ان تمام رابطوں اور پست پردہ کوششوں کا کیا نتیجہ نکالا جائے؟ جی، کیا مطلب ہے ان سب کا؟ مطلب یہ ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ نے انقلاب شروع نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے خمینی کو اقتدار میں لایا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بدلتی ہوئی حقیقت کو تسلیم کیا اور اپنے مفادات، خاص طور پر ایران کو سوویت کیمپ میں جانے سے روکنا اور اپنی تربیت یافتہ ایرانی فوج کو محفوظ رکھنا، ان کے تحفظ کے لیے خمینی کے گروہ سے عملی سطح پر رابطہ ضرور کیا۔ یعنی یہ دوستی نہیں تھی؟ نہیں، یہ کوئی دوستی نہیں تھی، یہ ایک مشکل صورتحال میں دونوں فریقوں کی طرف سے اپنے اپنے مقاصد کے حصول کی ایک کوشش تھی، ایک عملی سفارتکاری تھی۔ یعنی یہ کہانی سادہ نہیں کہ امریکہ شاہ کے ساتھ تھا یا خمینی کے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ سفارتی چال تھی جس میں امریکہ کا بنیادی مقصد سوویت اثر و رسوخ کو روکنا تھا، اور خمینی کا مقصد پرامن طریقے سے ایران واپس آ کر اقتدار سنبھالنا تھا۔ جی، اور یہ سمجھوتا، اگر اسے کہہ سکیں تو یہ صرف خمینی کی محفوظ واپسی اور فوری فوجی تصادم سے گریز تک ہی محدود رہا، اس سے آگے نہیں۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں ایران کی نئی انقلابی حکومت نے سرکاری طور پر ان رابطوں کی ہمیشہ تردید کی۔ اچھا؟ جی ہاں، یہاں تک کہ جب امریکہ نے متعلقہ دستاویزات جاری کی، انہیں بھی جعلی قرار دیا، جبکہ امریکی ریکارڈز ان ملاقاتوں اور پیغامات کے تبادلے کی پوری طرح تصدیق کرتے ہیں۔ یہ سب ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ آخری امریکی پیغام جس میں واپسی کے بعد فوج سے مذاکرات کا مشورہ تھا، وہ وقت پر آیت اللہ خمینی تک پہنچ جاتا، تو کیا ایران کی تاریخ اور شاید امریکہ ایران تعلقات کی یہ جو پیچیدہ تاریخ ہے، کیا یہ کچھ مختلف ہوتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً غور طلب ہے۔